مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ جہاں میں مصطفیٰ سا، تو جہاں میں مصطفیٰ سا کون ہے؟ کوئی نہیں، رب نے ان جیسا بنایا، رب نے ان جیسا بنایا، کون ہے؟ کوئی نہیں۔ میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، ماں سوائے آپ کے ہم غریبوں کا سہارا، ہم غریبوں کا سہارا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ تو جہاں میں مصطفیٰ سا، تو جہاں میں مصطفیٰ سا کون ہے؟ کوئی نہیں، رب نے ان جیسا بنایا، رب نے ان جیسا بنایا، کون ہے؟ کوئی نہیں۔ جس طرح امت کی خاطر، جس طرح امت کی خاطر وہ رہے ہیں اشک بار، اس طرح آنسو بہاتا، اس طرح آنسو بہاتا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ تو جہاں میں مصطفیٰ سا، تو جہاں میں مصطفیٰ سا۔ من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، معزز حضرات اور کمیٹی کے تمام بزرگ اور محلے کے تمام نمازیوں کو میرا السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ کے اس گھر مسجد شریف کی تعمیر پر اہل محلہ کو اور جن لوگوں نے بھی اس میں کاوش کی ہے ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ جنہوں نے مالی خدمت کی ہے، جو مالی خدمت نہ کر سکے انہوں نے اگر جھاڑو دے دی ہے یہاں، ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، مسجد کی عمارت بنا لینا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اقبال نے کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، دن پاپی نمازی ہو نہ سکا۔ ایک مرتبہ کہیں مسجد کی پر جھگڑا ہوا، کسی نے کہا یہاں مندر بنے گا، ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے کہا کہ یہاں پر مسجد بنے۔ تو مسلمان اپنے ایمانی طاقت سے ایک رات میں وہ مسجد بنائے، پوری رات مسلمان لگے رہے اس پر۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، دل پاپی نمازی ہو نہ سکا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور اس کو آباد کیا، مسجدیں ہمیشہ اللہ کے ذکر سے آباد ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ اینٹ گارا پتھر سے نہیں آباد ہوتی۔ مسجد جتنی مرضی آپ بڑی بنا لیں، لیکن اگر اس مسجد کو آباد کرنا ہے تو اللہ کے ذکر سے اس کو آباد کریں۔ سبحان اللہ۔ تو میں آج اس محلے والوں سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ بغیر کسی عذر سے مراد ڈیوٹی ہے، نوکری ہے، کام پہ گئے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، بغیر کسی عذر کے مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ نماز با جماعت اس مسجد میں ادا کریں گے۔ جس نے کرنا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ یہ وعدہ کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہتا عذر اگر ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ شریعت کے عذر کے لیے بیمار ہیں، ڈیوٹی پر ہے، کام پر ہے، نہیں آ سکے، لیکن گھر پہ ہوتے ہوئے آپ کو 5 ٹائم اس مسجد میں نماز پڑھنی ہے، تب آپ کی مسجد کی یہ تعمیر پوری ہوگی۔ صرف بنا دینے سے مسجد کا کام نہیں بنتا ہے، اس کو آباد رکھنا ہے، قیامت تک اس کو آباد رکھنا ہے، اس کو وسیع دینا ہے، اس کو بڑھانا ہے۔ عزیز دوستوں، مختصر سے ٹائم میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنا نہیں چاہتا، مگر مجھے آپ کے معزز سلیم شیخ صاحب
نے فرمایا کہ مجھے ذکر کی اجازت دے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو بعد میں ذکر کی اجازت دوں گا، اس نعمت سے آپ اور لوگ کیوں محروم رہے؟ سبحان اللہ. اگر آپ کو ذکر دوں تو اور لوگ بھی تو اس میں شامل ہو سکتے ہیں. کون ایسا بد نصیب ہوگا جو اللہ کے ذکر میں شامل نہیں ہوگا؟ تو میں نے ایک مختصر سی قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. تم میرا ذکر کرو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرتے رہو، ولا تکفروا، اور میرے ساتھ کفران نعمت مت کرنا. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، لیکن تمہارے ذکر میں اور میرے ذکر میں تھوڑا فرق ہوگا. تم ایک مرتبہ کہو گے اللہ، تو میں اللہ 10 مرتبہ کہوں گا ہاں میرے بندے، سبحان اللہ. ہاں میرے بندے. تم 10 مرتبہ کہو گے اللہ، تو میں اللہ 100 مرتبہ کہوں گا ہے میرے بندے. تم 100 مرتبہ کہو گے اللہ، تو میں 1000 مرتبہ کہوں گا ہے میرے بندے. اعلیٰ حاضر قیاس، یہ تمہارا ذکر بڑھتے بڑھتے اتنا ہو جائے گا کہ تم مر جاؤ گے. تو پھر میں مخلوق کو اس کام پر لگا دوں گا کہ وہ کہیں گے یا داتا یا داتا یا داتا یا خواجہ یا خواجہ، یعنی وہ تمہارا ذکر بڑھتے 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 اتنا بڑھ جائے گا کہ دنیا کی زبان پر ہم تمہارا نام جاری کر دیں گے. سبحان اللہ. عزیز دوستو، اگر میں ذکر شریف کے فضائل آپ کے سامنے بیان کروں تو ساری رات گزر جائے گی، اس کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. مگر آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ہر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں. یہاں تک کہ اگر آپ ڈیوٹی پر ہیں، کام پر ہیں، دکان پر ہیں، زمینوں پر ہیں، تو ہاتھ کم ہوا تو دل یار ہوا. سبحان اللہ. ہاتھوں سے کام کریں اور دل سے اپنے رب کا ذکر کریں. ایک چھوٹی سی بات اور بتاتا ہوں. آج کے زمانے میں اکثر ہمارے دوست رزق کی تنگی کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا رزق تنگ ہے.
ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تو میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین، آپ سچے ہیں، آپ کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کی مثال نہ دوں جس کی جڑیں ساتویں زمین تک ہے اور جس کی شاخیں ساتویں آسمان تک ہے، اور وہ ایسا درخت ہے کہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ ہر پھل کے لیے موسم ہوتا ہے، لیکن اس درخت کے لیے موسم کی کوئی شرط نہیں ہے۔ پھل سے وہ مراد رزق ہے، یعنی رزق وہ آپ کو دیتا رہے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لہذا میرے دوستوں، ایک تو ذکر کی اجازت لے لینا، اور زیادہ ایسا ہے کہ جاگ بنا دودھ جب جانا ہی توڑے لال ہوئے کر کے، کسی اللہ والے سے اجازت لے کر ذکر کرنا وہ ایسا ہوتا ہے جیسے دودھ کو آپ نے جاگ لگا دیا، جاگ لگ گئی تو اس میں سے دہی بھی نکلے گا، مکھن بھی نکلے گا، لسی بھی نکلے گی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاگ بنا دودھ جمدا نہیں توڑے لال ہوئے کر کے، جتنا مرضی پکا لے اس کو، مگر اس میں سے یہ کوئی جاگ لگانا اس کو کہتے ہیں کہ کسی اللہ کے بندے سے ذکر کی اجازت لے لی جاتی۔ میرے عزیز دوستوں، اس مختصر سے وقت میں مزید زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بہت پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا، جہاد کرنا اور عبادات کرنا، نوافل پڑھنا، ان تمام سے افضل اللہ کا ذکر ہے، جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ لہذا میرے دوست معظم صاحب سلیم شیخ صاحب کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اور بھی چاہے کہ انہیں ذکر کی اجازت دی جائے تو اپنا ہاتھ اوپر کرنا، جو بھی رہنے والے ذکر ہیں۔ ٹھیک عزیز دوستوں، آپ کے سینے میں بائیں طرف دل ہوتا ہے، قلب جس کو کہتے ہیں، کبے پس تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے آپ اپنے قلب کی طرف دھیان کریں اور میں توجہ کروں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر دوسری تسبیح شروع کر لیں. الا اللہ 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 محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر تیسری تسبیح اللہ 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 جل جلالہ. پھر چوتھی اور آخری تسبیح لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية اس ذکر شریف کی ہر اس دوست کو اجازت ہے جس نے بھی اس حلقے میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا ہو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وقت کی کمی ہے، میں آپ کو پورا نہیں سمجھا پاؤں گا، لیکن باہر وہاں آپ کو ذکر کے کتابچے مل جائیں گے. اس ذکر کے کتابچوں میں ذکر کا پورا طریقہ لکھا ہوا ہے اور وہ بھی آپ کو سمجھا دیں گے. لیکن اگر وہ نہ سمجھا پائے تو آپ کو قاری امتیاز صاحب سے اس ذکر کے طریقے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے. یہ آپ کو بتا دیں گے کہ ذکر کس طرح کرنا ہے. یہ ذکر صبح شام 4 تسبیح پڑھنا ہوتا ہے. اگر 3-4 مہینے لگاتار آپ صبح شام یہ ذکر کریں گے تو یہ تقریباً 1 لاکھ پورا ہو جائے گا. 1 لاکھ ذکر پورا ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ کا یہ قلب زندہ ہو جائے گا. اس میں سے خود بخود اللہ اللہ کی آواز آئے گی. شریعت کی پابندی کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں. جماعت کے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو باخبر رکھیں. اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دونوں جہانوں میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. اس کے علاوہ دن کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، وضو میں بغیر وضو کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ہاتھ کم والے کہ دل یاد، ہاتھوں سے کام کریں اور دل سے مالک کی طرف توجہ رکھیں. ان قریب آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا
کہ آپ کے مال میں، دولت میں، آپ کے کھانے میں، رزق میں آپ کو ایسے رزق ملے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہو، خیال بھی نہ ہو۔ لہذا میرے دوستوں، ایک میں درخواست آپ سے کرتا ہوں کہ قاری صاحب ہفتے میں ایک دن ایسا مقرر کریں کہ یہاں پر ذکر ہو، حلقہ ذکر، اس دن سب پابندی کریں، اس ذکر میں آ کر بیٹھیں اور اس حلقے میں ذکر کا حلقہ پابندی کے ساتھ ہوتا رہے۔ فی الحال میں مردوں کے لیے یہ کر رہا ہوں، حالانکہ خواتین کا بھی ہوتا ہے، لیکن خواتین میں سے جو آپ کے گھروں میں خواتین ہیں اس کا انتظام آپ لوگ کروائیں، ان کا بھی ہفتے میں ایک دن ان کا بھی ذکر ہو۔ اس کے علاوہ جس سے ہو سکے وہ کوشش کرے کہ جمعے میں وہاں ناتا خان روڈ میں آئیں۔ اگر جمعے کو نہ آ سکے تو اتوار، پیر اور منگل، یہ 3 دن میں بیٹھتا ہوں، عصر سے مغرب تک خواتین کے لیے، مغرب سے عشاء تک مردوں کے لیے۔ تو مجھ سے وہاں آ کر اگر ملیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ انشاءاللہ ہوگا۔